اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ جی یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہے ہیں، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، تم مت بناؤ میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو حق تمہارے پاس آیا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بالکل واضح آیت ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو مومنین کے دشمن ہیں، ان سے دلی دوستی مت کرو، اس لیے کہ ان کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حق کے منکر ہے۔ جب حق کے منکر ہیں تو ان سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جرم کیا ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس صورت کا ایک شان نزول ہے، یعنی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے، یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ سمجھیے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک عورت جو گانے والی تھی، ناچنے گانے والی، جس کا نام سارہ تھا، وہ مدینہ منورہ آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے مکہ مکرمہ میں آپ لوگ تھے، آپ اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ کے جو لوگ تھے میرے جو ہے گانے کی وجہ سے میرا گزارا ہوتا تھا، اس پر مجھے پیسے ملتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ہی پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں گئے جو تجھ پر پیسے لٹاتے تھے؟ تو اس نے کہا بدر کے واقعے کے بعد اس طرح کی مجلسیں بند ہو گئی ہے، گانوں کی، ناچ گانوں کی تقریبات سب ختم ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ویسے بھی رؤوف تھے، رحیم تھے، یعنی رحم کرنے والے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی اور یہ کہا کہ اس کی مدد کرو۔ تو بنو عبد المطلب نے اس کو بہت سارے پیسے بھی دیے، کپڑے وغیرہ دیے اور اس کو رخصت کیا۔ لیکن یہ جو زمانہ تھا جس وقت یہ عورت آئی تھی، وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ میں جو شرطیں ہوئی تھی، اس کو سمجھو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ ابھی اس کے بعد جب ایک صورت آئے گی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو 26ویں پارے میں ہے، تو آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ لیکن ایک بات یہاں یہ سمجھیے کہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ لگی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے سے جنگ بھی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ شرط توڑ دی تھی، اور شرط کیسے توڑی تھی کہ مسلمانوں کا جو حلیف پارٹنر جو تھا، مسلمانوں کے جن کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے خلاف مدد کی تھی مشرکین مکہ نے، تو یہ جو ہے یہ شرط توڑ دی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت خفیہ تیاری کی کہ اب ہمیں مکہ پر حملہ کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مجلس بلائی، اور اس مجلس میں جو خاص صحابہ تھے ان کو بلایا، اس لیے کہ یہ بہت اہم مجلس تھی، مکہ پر حملہ کرنا تھا، اس کے لیے اس کو راز رکھنا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مجلس رکھی۔ اس مجلس میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصل میں یمن کے باشندے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کے مقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہجرت کی تھی، وہ تو مدینہ منورہ آ گئے تھے، لیکن ان کے گھر والے ابھی بھی مکہ میں تھے۔
تو اب ان کے دماغ میں ایک بات یہ آئی کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منصوبہ بنایا ہے اس میں تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، کبھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی تھے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن پر کامل یقین تھا کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، یعنی مکہ ضرور فتح ہوگا۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں ایک احسان مشرکین مکہ پر کر دوں۔ کیا احسان کر دوں؟ خط لکھوں اور خط لکھ کر ان کو بتلا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو میرا احسان ان پر ہوگا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ میرے بیوی بچے جو مکہ مکرمہ میں ہیں ان کو یہ لوگ نہیں ستائیں گے، ان کو وہ لوگ جو ہے محفوظ کر دیں گے، ان کو وہ لوگ جو ہے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ، یعنی سوچ کیسی تھی آپ سمجھ سکتے، غلط نہیں تھی، نیت غلط نہیں تھی، ان کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ راز فاش بھی ہو گیا، بتلا دیا بھی گیا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوں گے، بس اتنا ہوگا کہ میرا احسان ان پر ہوگا۔ تو اس صحابی نے خط لکھ کر اس عورت کو، سارہ نامی عورت کو دے دیا کہ یہ خط تم مکہ والوں تک پہنچا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس معاملے کی اطلاع دے دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ عورت اس وقت کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ، بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت ابو مرثد اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں صحابہ کو حکم دیا کہ جلدی سے گھوڑا لے کر نکلو اور اس عورت کا پیچھا کرو، اور یہ بھی بتایا کہ روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں یہ عورت تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا حاتب ابن ابی بلتعہ کا، وہ خط لے کر واپس آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیزی کے ساتھ ہم نے اس کا پیچھا کیا، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا کہ وہاں ملے گی، وہ عورت اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے جا رہی تھی، ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہم نے کہا خط لاؤ، وہ کہہ رہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، اس کی تلاشی لی، مگر ہمیں خط نہیں ملا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہے، ضرور اس نے خط کہیں چھپایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، تو فوراً اس نے وہ خط نکالا، اس نے چوٹی میں باندھ کر، جو ناڑی باندھتے ہیں نیفا ہوتا ہے اس کے اندر گھسا دیا تھا، اس نے وہ خط نکالا، وہ خط لے کر حضرت علی، حضرت ابو مرثد اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہنچے، تو اس مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں جس نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر رکو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی پیاری عادت مبارکہ تھی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ حاتب کیا بات ہے، تم نے ایسی غلطی کیوں کی؟ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ حضور میری نیت غلط نہیں تھی، میں نے کسی غلط مقصد سے کام نہیں کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، آپ کو فتح ضرور نصیب ہوگی، بس اتنا میں احسان کرنا چاہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمر کو روک دیا، لیکن ہوتا کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہے، منافقین کے معاملے میں بعض مرتبہ نرمی بھی برتتے تھے، تو ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی مزاج کی وجہ سے نرمی برت رہے، تو واپس کہا حضور آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور غزوہ بدر میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا اور ان کے لیے جنت کے وعدے کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ان کو معاف کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا مزاج نرم ہے، بلکہ حقیقت کی وجہ سے کہ یہ مخلص صحابی ہے، کوئی منافق نہیں ہے، یہ مخلص صحابی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، نبی پاک صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عذر کو قبول فرمایا ہے۔ دو باتیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ کافر پر کتنے ہی احسانات کر لو، کافر سے آپ کتنی ہی دلی دوستی رکھ لو، لیکن وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، اس لیے ان سے دلی دوستی تو کبھی نہیں ہو سکتی ہے، تو کافر سے کون سا تعلق رکھ سکتے ہیں وہ مسئلہ آگے بتلاؤں گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ کافر سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے قرآن نے اس کی ایک وجہ تو بتائی کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ اب قرآن مجید دوسری وجہ بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وہ لوگ رسول کو نکالتے ہیں اور تم کو نکالتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دلی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی، تو کہا انہوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومنین کو ان کے وطن سے نکالا ہے، اور کوئی گناہ نہیں تھا، صرف ایک جرم جو ان کی نظر میں جرم تھا کہ وہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اس لیے ہم تم کو ہمارے شہر میں، تمہارے شہر میں ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسے لوگوں سے تم دوستی کرتے ہو، اس لیے اللہ واپس دوہرا رہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتے اگر تم جہاد کے لیے نکلتے ہو میرے راستے میں اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہو تو تم ان سے چپکے محبت بڑھاتے ہو، ان کے ساتھ دلی دوستی کرتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ جو تم میں سے یہ کام کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا جو ان کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا، اور دلی دوستی میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرے گا، جیسے آج بہت سے مسلمان جو ہے ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یا تو دلی دوستی ہوتی ہے یا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہوتا ہے، سیاست سے جڑا ہوا ہے، کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنی پڑتی ہے، اور شرکت کر کے یہاں تک کہ وہ شرک تک کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اس لیے اللہ آگے عجیب بات بیان فرما رہے ہیں، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ اگر وہ تم پر کامیاب ہو جائے، یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ کہ ابھی تمہارا پلڈا بھاری ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے ساتھ دلی دوستی رکھتا ہوں اور ابھی میرا پلڈا بھاری ہے اس لیے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے جب ان کا پلڈا بھاری ہو جائے گا، جب تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ گے تو وہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے ان پر کتنا احسان کیا تھا، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور پھر زبانوں کے ذریعے سے اور ہاتھوں کے ذریعے سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اور ان کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی ان سے دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ ہاں، اگر ہم ان کے ساتھ ایک ظاہری تعلق رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں، اس لیے ہم ان سے تعلق رکھ رہے ہیں ظاہری، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح آگے بات آئے گی کس کافر کے ساتھ اس طرح کا سلوک جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے سہاروں سے محفوظ رہے، ایسے جھوٹے سہاروں سے جن سے بعض مرتبہ ہماری دنیا وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔